لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيت به وزرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلال كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك أخاك تحت الكساء فدني الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله قالت فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه ويا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء
فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفين كساء وأومي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم أنا ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم الأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيرا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء. فقال اليمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنهم نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال نبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم ملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقون. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا فرج الله هما ولا مغموما إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. وقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدنا
في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صلوات بر محمد صلی علی محمد والے محمد. بہت رو چکی ہے سکینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، بڑے ظلم راہوں میں سہتی رہی ہے، یقین کی تانے سہتی رہی ہے، نہیں مار ظالم تماچے سے، نہ کر اس کا دشوار جینا. بہت رو چکی ہے سکینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، سفر میں یہ سوئی نہ زندہ میں آ کر، اجالا کیا ہے یہاں دل جلا کر، قدر سے جو بچھڑی ہے عاشور کو، سکون پا سکی پر کبھی نہ. بہت رو چکی ہے سکینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ. میلاد جب کے بابا کا لاشا لپٹ کے پدر سے کیا خوب گریا، وہاں پہنچ زینب تو شہ نے کہا سلا دو اسے جا کر کے بہنا. بہت رو چکی ہے سکینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ. صلوات بر محمد صلی علی محمد والے قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، قال رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم حسین منی و انا من الحسین احب اللہ من احب حسین صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. Respected brothers and sisters, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Thank you very much for joining. شب اول ماہ محرم، فرسٹ محرم کی شب نمودار ہو چکی ہے، آ چکی ہے. فلک پر چاند محرم کا نمودار ہو چکا ہے. اہل بیت علیہم السلام کے گھرانے میں اور ان کے چاہنے والوں کے گھرانے میں فرش عزا بچ چکی ہے، غم کا ماحول آ چکا ہے. ہر سال ہم ایام عزا پورے زور و شور سے، پورے غم کے ساتھ جو ہے ہم امام بارگاہ اور مساجدوں میں جو ہے امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں. مگر اس سال اس بیماری کی وجہ سے ہم جو ہے مجبور ہے کہ ہم دوسرے طریقوں سے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کریں. سب سے پہلے میرے رسپیکٹڈ چھوٹے بھائی بہنوں کے لیے امام حسین علیہ السلام ہمارے تیسرے امام ہیں. 12 اماموں میں سے ہمارے تیسرے امام ہیں. امام حسین علیہ السلام کے والد پہلے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور ان کی والدہ یعنی ان کی ممی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے.
بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے والد نبی کریم ہمارے آخری نبی رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ایک جنٹل ریمائنڈر کے لیے کہ بھائی ہم کیوں ایام ازا مناتے ہیں، کیوں ہم 2 مہینہ 8 دن امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں، تو جسٹ شارٹ میں ایک چھوٹا سی ایک ریویژن کہ بھائی ہم نے کیوں جو ہے ہم اس ماہ محرم کو، ماہ ازا کو جو ہے مناتے ہیں۔ ماہ محرم، ماہ ازا وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہمارے امام حسین علیہ السلام کو کربلا کی سرزمین پر، کربلا کے ریگستان میں 3 دن بھوکا اور پیاسا رکھنے کے بعد ان کے جتنے جینٹس، جتنے میل ان کے فیملی ممبرز تھے، ان کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد بے دردی سے جو ہے قتل کر دیا گیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے وقت جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا یزید۔ یزید بہت ہی بیڈ کیریکٹر کا آدمی تھا، بہت ہی بد اخلاق تھا، اور وہ جو ہے اسلام میں ان سب چیزوں کو حلال کرنا چاہتا تھا، ان سب چیزوں کو الاؤ کرنا چاہتا تھا جو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کی تھی۔ جیسے کہ فار ایگزامپل جو شراب ہے، یعنی جو الکوہول جسے ہم کہتے ہیں، وہ جو ہے اسلام میں جائز نہیں ہے، الاؤڈ نہیں ہے۔ یزید چاہتا تھا کہ اسلام میں جو ہے الکوہول الاؤڈ ہو جائے، وہ خود الکوہول پیتا تھا، پھر بھی اپنے آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ کہتا تھا۔ اب جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے نانا کے لائے ہوئے دین میں کوئی اور شخص اسے برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، تب جو ہے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں جو ہے یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ تو یہ تھی ایک چھوٹی سی ہمارے لیے انٹروڈکشن کہ ہم کیوں ایام ازا، یعنی کہ جو غم کے دن ہے، ماہ محرم کے دن ہے، وہ ہم کیوں جو ہے مناتے ہیں۔ تو محرم کی جو 10ویں تاریخ تھی، اس دن جو ہے، جس دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے، اس دن امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب اور انصار اور ان کی اولاد کو جو ہے کربلا کے میدان میں جو ہے بے دردی سے جو ہے شہید کر دیا گیا تھا۔ اب آتے ہیں کہ کیا محرم صرف گریہ کرنے کے لیے ہمارے ہے، یا گریہ کے ساتھ ساتھ عزاداری کا کچھ اور موٹیو بھی ہے؟ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری یہ جو 10 لیکچر سیریز ہے، اس کا ٹاپک ہے کربلا سے سیکھ۔ جو ہم سیکھیں کیا، کربلا سے ہم لیسنز لے سکتے ہیں، وہ جو ہے اس لیکچر سیریز کا ٹاپک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جانیں کہ عزاداری کیا صرف گریہ کرنا ہے؟ کیا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے عزاداری کو صرف ایک گریہ کرنے کا میڈیم بنایا تھا، یا عزاداری گریہ کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ہے؟ جو اسٹوڈنٹس جو کچھ کہنا چاہتے ہیں پلیز کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کے حساب سے جو ہے گریہ کے ساتھ ساتھ عزاداری کا کیا رول ہے۔ اب جب تک آپ لوگ ٹائپ کریں تب تک کچھ پوائنٹس میری طرف سے۔ محرم جو ہے ایک ہمارے لیے اینول ایونٹ نہیں ہے کہ بھائی جس طرح فیسٹیول آیا ہم نے اسے کیا اور پھر سے وہ چلا گیا۔ محرم جو ہے ہمارے لیے ایک درسگاہ ہے، محرم ہمارے لیے ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک سکول ہے، ایک درسگاہ ہے جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یزید کے کیپٹل ڈماسکس میں وہیں پر جو ہے اس کی بنیاد ڈالی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید ہو گئے۔ یزید نے پوری کوشش کی کہ امام حسین علیہ السلام کا واقعہ باہر نہ آئے، لیکن جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے جب ان کو شام لے جایا گیا، مومنٹ پر لیولز پر سٹیجز پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور ہمارے چوتھے امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام نے خطبے دے کر، سپیچز دے کر لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں بتایا، ان کی شہادت کے موٹیو کے بارے میں بتایا، اور اس طرح کربلا کو زندہ رکھنے میں
امام زین العابدین علیہ السلام اور خصوصاً سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو جب شام میں یزید نے قید کیا، امام زین العابدین کو قید کیا، اور باقی کی جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو لیڈیز اور جو بچے تھے ان کا جب قید کرنے کے بعد کچھ ٹائم پیریڈ تک ان کو قید کیا، اور جب ان کو ریلیز کرنا تھا تب یزید نے امام سجاد علیہ السلام کو بلایا، امام زین العابدین علیہ السلام کو بلایا اور ان کو پوچھا کہ بھائی ہم آپ کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کچھ خواہشیں ہیں یا آپ کو کچھ کہنا ہے، یا آپ کو یہاں رکنا ہے تو آپ یہاں رکے، مدینے جانا ہے تو مدینے رکے، جیسے آپ کہیں ویسے۔ امام سجاد علیہ السلام نے کہا میں اپنی پھوپھی بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام آئے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے بات کی، اور ان باتوں میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ایک بات یہ کی کہ ہم جو ہے ہمارے لیے ایک کمرہ خالی کر دیا جائے۔ جب سے امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے ہیں مجھے جو ہے گریہ کرنے کا موقع صحیح سے نہیں ملا ہے، ہم دل کھول کے ہمارے بھائی امام حسین اور باقی شہیدوں پر گریہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک کمرہ خالی کر دیا گیا، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کے کیپٹل ڈماسکس میں سب سے پہلی مجلس امام حسین علیہ السلام کی، اور وہیں سے جو ہے یہ جو سیدہ زینب کے خطبات تھے، جو ان کی سپیچز تھی، وہاں سے جو ہے یزید کے ظلم کا پردہ فاش ہوا اور لوگوں کو یزید کی سچائی پتہ چلی۔ اور نہ صرف اس زمانے کے یزید کی، 1400 سال سے ماہ محرم امام حسین علیہ السلام کا جو ریولیوشن تھا، امام حسین علیہ السلام کا جو ایک سٹینڈ پوائنٹ تھا کہ بھائی وہ جو ہے انجسٹس کے خلاف، ظلم کے خلاف جو کھڑے ہو رہے تھے، آج تک 1400 سال ہو گئے، دنیا میں کتنے لوگوں کو امام حسین علیہ السلام نے انسپائر کیا ہے۔ اسپیسیفکلی جو ہمارے انڈیا کے جو راشٹر پتا ہے، جو فادر آف دا نیشن ہے، موہن داس کرم چند گاندھی، مہاتما گاندھی، وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے امام حسین علیہ السلام سے سیکھا کہ ظلم میں رہ کر کس طرح جو ہے اپنے حق کے لیے لڑا جا سکتا ہے۔ نیلسن منڈیلا کر کے افریقہ کے ایک بہت پاپولر پولیٹیشین ہے، جنہوں نے جو جس طرح ہمارے یہاں مہاتما گاندھی ہے ویسا وہاں پر جو ہے نیلسن منڈیلا ہے۔ نیلسن منڈیلا کو 21 سال تک جو ہے برٹش گورنمنٹ نے جیل میں رکھا۔ نیلسن منڈیلا کہتے ہیں کہ ایک ٹائم تو مجھے ایسا لگا کہ میں جو ہے ہار چکا ہوں اور میں جو ہے افریقہ کو کبھی بھی فریڈم نہیں دلا سکتا، لیکن پھر مجھے دھیان آیا کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کی کربلا موومنٹ کس طرح تھا، کس طرح وہ لوگ صرف 72 تھے اور سامنے لاکھوں کی فوج تھی، مگر پھر بھی جو ہے آج بھی ان کی جیت ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے ریولیوشن نے مجھے طاقت دی اور میں نے جو ہے افریقہ کی فریڈم کے لیے لڑا۔ تو کربلا گریہ کے ساتھ ساتھ، گریہ یقیناً ہے، گریہ یقیناً ضروری ہے، لیکن گریہ کے ساتھ ساتھ سیدہ زینب نے ایک ایسا اسکول اور ایک ایسا انسٹیٹیوشن بنا دیا کہ جس سے جو ہے ہم لیسن لے سکیں، جس سے جو ہے ہم درس لے سکیں، اور جس سے جو ہے ہم کچھ سیکھ سکیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جو ہے ان کے سفر کی شروعات کربلا سے نہیں بلکہ مدینے سے ہوئی۔ جب امام حسین علیہ السلام کو مدینے سے نکالا جا رہا تھا، جب ان کو فورس کیا گیا کہ وہ مدینے سے نکلے، تو امام حسین علیہ السلام جب سفر کی تیاری کر رہے تھے تب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے ہسبینڈ جناب عبداللہ کے پاس گئی اور جناب عبداللہ سے کہا کہ میرے پاس ایک ریکویسٹ ہے، آئی ہوپ آپ ایکسیپٹ کریں۔ جناب عبداللہ نے کہا شہزادی آپ جو بھی مانگے، جو بھی آپ کی خواہش ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کہا کہ میرا بھائی جو ہے سفر کا ارادہ رکھتا ہے اور میں جو ہے اپنے بھائی کے ساتھ سفر پر جانا چاہتی ہوں۔ جناب عبداللہ نے کہا کوئی پرابلم نہیں، آپ جو آپ کے بھائی کے ساتھ ضرور جائیے، اور ساتھ ساتھ میرے ان دو بیٹے عون اور محمد کو بھی لے جائیے، اور اگر امام حسین علیہ السلام پر کبھی وقت آئے تو ان دونوں کو جو ہے امام حسین علیہ السلام پر قربان کیجیے۔ اب یہ قافلہ جو ہے مدینے سے نکل رہا تھا، یہ جو کاروان ہے، یہ جو چھوٹا سی فیملی ممبرز کا گروپ ہے، مدینے سے نکل رہا تھا۔ جناب عباس علیہ السلام جو ہے
قافلے کا چکر کاٹ رہے تھے، جب لیڈیز کا اماری کا ٹائم آیا، تب جو ہے جناب عباس علیہ السلام نے یہ انشور کیا، یہ دھیان رکھا کہ کوئی بھی آس پاس جینٹس نہ ہو، اور پورے پردے کے اہتمام میں حضرت عباس علیہ السلام نے جو ہے امام حسین علیہ السلام کی گھر کی لیڈیز کو جو ہے اماری میں جو کیملز تھے، جو اماری تھی، اس میں جو ہے ان کو جو ہے سیفلی پہنچایا۔ یہ جو ہم مدینہ کے مصائب سنتے ہیں، جب ہم سنتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے مدینہ سے نکلنے سے پہلے آخری رات اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر گئے اور بہت دیر تک گریہ کیا، اور مرثیہ میں ہم کئی بار سنتے ہیں کہ نانا میں آپ کے مزار کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پھر امام حسین علیہ السلام اپنی والدہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر پر گئے، وہاں پر جو ہے انہوں نے کہا کہ ماں تیری قبر کا مجاور جا رہا ہے، تیری قبر کا سنبھالنے والا جا رہا ہے۔ بردرز اینڈ سسٹرز، مصائب شروع ہو رہے ہیں۔ میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو شخص روئے، رلائے یا رونے جیسی صورت بنائے امام حسین علیہ السلام کے غم میں، اس پر جو ہے جنت واجب ہے۔ تو اگر ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی آنکھوں سے ایٹ لیسٹ ایک آنسو نکالیں، لیکن اگر آنسو نہیں نکل رہے تو ایٹ لیسٹ ہم اپنے سر کو جھکائیں اور امام حسین علیہ السلام کے غم میں کوشش کریں کہ ہم جو ہے اپنے چہرے پر جو ہے، اپنے فیس پر جو ہے غم کے آثار لائے، سیڈنس لائے، امام حسین علیہ السلام کے غم کو فیل کرے اپنے ہارٹ سے، اور امام سے دعا کرے کہ ہم جو ہے آپ کے غم میں رونا چاہتے ہیں۔ تو اگر رونا نہیں بھی آتا ہے تو بھی ہم جو ہے اپنے فیس کو نیچے رکھ کر ایٹ لیسٹ ہم امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر گریہ کرنے کی کوشش کریں۔ امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل رہے تھے، اپنے بھائی امام حسن کی قبر پر گئے، اپنی ماں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر پر گئے، اپنے نانا رسول اللہ کی قبر پر گئے۔ اہل بیت علیہم السلام کو مدینہ سے بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھا، اور ہو بھی کیوں نہ، مدینہ میں جو ہے رسول اللہ دفن ہیں، مدینہ میں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا دفن ہیں، مدینہ میں وہ سارے ظلم دفن ہیں جو اہل بیت علیہم السلام پر کیے گئے۔ امام حسین علیہ السلام جو ہے مدینہ سے قافلہ لیتے ہوئے نکلے، بی بی صغرا بیمار تھی، امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ بی بی صغرا جو ہے کیونکہ بیمار ہے ہمارے ساتھ سفر پر نہیں آ سکتی۔ بی بی صغرا نے بہت کوشش کی، ہر طریقے سے کوشش کی، بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے ریکویسٹ کی کہ وہ امام حسین سے ریکویسٹ کرے کہ انہیں سفر پر لے جائے۔ آخر میں جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ نکل رہا تھا، تب جو ہے بی بی صغرا سلام اللہ علیہا نے کہا کہ جناب علی اصغر کو ایک بار گلے لگانا چاہتی ہوں۔ جناب علی اصغر اپنی بہن بی بی صغرا سلام اللہ علیہا کے پاس چلے گئے اور وہاں سے جدا نہیں ہو رہے تھے۔ سب نے بہت کوشش کی لیکن جناب علی اصغر اپنی بہن بی بی صغرا کے پاس ہی رہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے کان میں کچھ کہا اور جناب علی اصغر جو ہے فوراً امام حسین علیہ السلام کی گود میں آ گئے۔ پتہ نہیں ایسا امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا، بٹ یقیناً یہ کہا ہوگا کہ اے علی اصغر، اگر تم یہاں صغرا کے پاس رہو گے تو کربلا کے میدان میں ہرملا کے 3 بھال کا تیر کون کھائے گا؟ اگر تم یہاں صغرا کے پاس رہو گے تو کربلا میں یزیدی لشکر کے ضمیر کو کون جھنجھوڑے گا؟ اگر تم یہاں صغرا کے پاس رہو گے تو کربلا میں اپنی حجت کو کس طرح تم تمام کرو گے؟ اگر تم یہاں رہو گے تو کس طرح کربلا کو جو ہے اپنی شہادت سے زندہ و جاوید کرو گے؟ یقیناً یہی کہا ہوگا امام حسین علیہ السلام نے کہ جناب علی اصغر علیہ السلام فوراً امام حسین علیہ السلام کی گود میں آ گئے۔ یہ قافلہ مدینے سے مکہ پہنچا۔ مکہ پہنچتے ہی کوفہ سے امام حسین علیہ السلام کو کئی لیٹرز آنے لگے کہ امام علیہ السلام آپ کوفہ آ جائے، ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم ابن عقیل جو ان کے چاچا کے لڑکے، چچا زاد بھائی تھے، ان کو بھیجا اور کہا کہ آپ کوفے جائیے اور کوفے میں جا کر جو وہاں کے حالات ہیں وہاں دیکھیے اور مجھے جو ہے اس حساب سے اطلاع کیجیے۔ جناب مسلم علیہ السلام کوفے پہنچے،
کتنے ہزار لوگ، کچھ روایت کے حساب سے 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کو سپورٹ کیا، جناب مسلم ابن عقیل کو سپورٹ کیا، اور جناب مسلم نے لیٹر لکھا امام حسین کہ آپ جلدی سے کوفہ آ جائیے۔ لیکن یزید کو پتہ چلا، یزید نے ظالم عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے بھیجا، اور جناب مسلم کو لوگ نے اکیلا چھوڑ دیا۔ جناب مسلم کوفے کی گلیوں میں در بدر بھٹک رہے تھے۔ طوعا نام کی ایک مؤمنہ کے گھر جو ہے جناب مسلم ابن عقیل رکے، ان سے پانی مانگا، بی بی طوعا نے ان کو جو ہے پانی دیا، انہوں نے پانی پیا۔ بی بی طوعا نے کہا کہ اے مسافر، رات کو گھومنا آج کل سیف نہیں، آج کل سیکیور نہیں، آپ جو ہے اپنے گھر چلے جائیے۔ جناب مسلم نے کہا میں اس شہر میں اکیلا ہوں، میرا اس شہر میں کوئی گھر نہیں ہے۔ کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں مسلم ہوں، مسلم ابن عقیل۔ طوعا ایک مومنہ تھی، انہوں نے جو ہے جناب مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ طوعا کا جو بیٹا تھا وہ رات کو گھر آیا، اسے پتہ چلا کہ جناب مسلم ابن عقیل جو ہے اسی کے گھر میں ہے۔ اس کے بعد وہ گیا عبید اللہ ابن زیاد کے پاس۔ عبید اللہ ابن زیاد نے جو ہے فورسز بھیجی، آرمی بھیجی جناب مسلم کو کیپچر کرنے کے لیے، اور جناب مسلم جو ہے فوج کے بیچ میں گھر گئے۔ جناب مسلم نے فائٹ کرنے کی کوشش کی، اور بڑی ہی شجاعت کے ساتھ، بڑی ہی بریوری کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد کی فوج کو جو ہے ختم کر رہے تھے۔ محمد ابن اشعث ملعون ابن زیاد کو لیٹر لکھتا اور کہتا ہے کہ جلدی اور فورسز بھیجو۔ ابن زیاد نے کہا ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے کتنی فورسز چاہیے؟ محمد ابن اشعث کہتا ہے کہ یہ ایک ہاشمی ہے، یہ علی اور حمزہ کے خاندان سے ہے، اس پر قابو پانا مشکل ہے۔ دھوکے سے جناب مسلم کو کیپچر کیا گیا، ان کو ابن زیاد کے پیلس میں لایا گیا، اور ان کو جو ہے ابن زیاد نے پیلس کی چھت سے پھینک دیا، ان کا سر کو قلم کر دیا، اور ان کی باڈی کو جو ہے کوفے کی گلیوں میں پھرایا۔ جب یہ خبر امام حسین علیہ السلام تک پہنچی، امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم ابن عقیل کی یتیم بیٹی کو بلایا، اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کے کانوں میں گوشوارے پہنائے۔ ہاشمی گھرانے کی لڑکی تھی، اہل بیت سے تعلق تھا، سمجھ گئی، کہا کہ چچا حسین یہ تو ایسا سلوک ہے جو یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیا یہ میں یتیم ہو گئی ہوں؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ آج کے بعد مجھے جو ہے اپنا والد سمجھو، میرے بیٹوں کو اپنا بھائی سمجھو، میری بیٹیوں کو اپنی بہن سمجھو۔ میں کہوں گا اے امام حسین علیہ السلام، یقیناً آپ آج جناب مسلم کی یتیمہ کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، لیکن یہ سوچئے کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کہیں سے دیکھ رہی ہوگی، شام غریبہ کا وقت ہوگا، کوئی بی بی سکینہ کے گالوں پر تماچے مار رہا ہوگا، کوئی ان کے گوشوارے چھین رہا ہوگا، کوئی ان کے دامن میں آگ لگا رہا ہوگا۔ کیا تب سکینہ بی بی سکینہ کو یاد نہیں آئے کہ اے میرے بابا کدھر ہے آپ، اے میرے دادا علی کدھر ہے آپ جو یتیموں کی کیئر کیا کرتے تھے؟ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسپیکٹڈ بدرز، کہا جاتا ہے کہ مصائب جب آپ گریا کریں امام حسین علیہ السلام کے لیے تو آپ جو ہے اس کے بعد جو بھی آپ دعا مانگیں اللہ جو ہے قبول کرتا ہے۔ آئیے ہم دعا کریں سب سے پہلے کہ اللہ ولی عصر حجت خدا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کرے، ہم سب کو ان کے ناصروں میں شمار کرے۔ دنیا میں ظلم و جور بڑھ گیا، امام حسین علیہ السلام کے واسطے سے دعا کرے کہ اللہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل کرے، اس بیماری کو، کرونا وائرس کو جو ہے جلد سے جلد اس دنیا سے ختم کرے، تاکہ ہم سید الشہداء و عبداللہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اسی طرح کر سکے جس طرح ہم کرتے تھے۔ اللہ جتنے مؤمنین اور مؤمنات ہیں ان سب کی مشکلات کو دور کرے، اور ان سب کو جو ہے دنیا و آخرت کی بہترین چیزیں عطا کرے۔ انشاءاللہ انٹروڈکٹری لیکچر تھا، اگلے 9 لیکچرز میں ہم جو ہے ایک ایک لیسن لیں گے کربلا سے، کہ ہم نے کربلا سے کیا سیکھا۔ سو انشاءاللہ آئی ہوپ کل بھی ہماری ملاقات ہوگی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، تھینک یو۔ آپ سناتا ہے
یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کاف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ خون آنکھوں سے بہاتا ہے، خون آنکھوں سے بہاتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کاف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے، چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے، خود کو نیزے سے گراتا ہے، خود کو نیزے سے گراتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کاف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ جس طرف جاتا ہے بازار میں سر اکبر کا، جس طرف جاتا ہے بازار میں سر اکبر کا، اس طرف دیکھتا جاتا ہے، اس طرف دیکھتا جاتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کاف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ جب بھی داخل کسی بازار میں ہوتے ہیں حرم، جب بھی داخل کسی بازار میں ہوتے ہیں حرم، پہلا پتھر یہی کھاتا ہے، پہلا پتھر یہی کھاتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کاف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کاف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ رات ہوتی ہے تو معصوم سی ایک بچی کو، رات ہوتی ہے تو معصوم سی ایک بچی کو، لوری نیزے سے سناتا ہے، لوری نیزے سے سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کاف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین ولی اللہ، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا و ابن مولا، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معصومائکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب الزمان علمان علمان علمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، السلام علیکم علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، لبیک یا حسین لبیک یا حسین۔ گھر میں بچھا دو فرش ازاں، مولا کو دینا ہے پرسا کہ بس مولا